عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1 کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو اس کا پہلا اشعار ہے: دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ افسوس ہے، آپ کی زبان پر میرے خلاف طرح طرح کی بدگمانیاں آتی ہیں، طرح طرح کے مخالف باتیں سنتا رہتا ہوں۔ مجھے یہ سب نہ صرف عجیب لگتا ہے بلکہ اس کا غم پریشان کر رہا ہے، حالانکہ میں اتنا برا نہیں ہوں۔ شعر نمبر 2: زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ یہ دنیا ایک عجوبہ ہے، زمین پر طرح طرح کے واقعات اور حالات ہوتے رہتے ہیں، کوئی چیز ہمیشہ ایک ہی حالت پر نہیں رہتی۔ دنیا میں عجیب و غریب تبدیلیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، زمانے کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ تو شعر نمبر 3 ہے اس کا: نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ شاعر فرماتا ہے کہ یہ دنیا اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس میں بڑے مشہور طاقتور لوگ رہتے تھے، بادشاہ تھے، امراء وزراء تھے، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ آج سکندر اعظم جیسے فاتح کی قبر بھی موجود نہیں ہے، دارا کی قبر کا بھی کہیں نشان نہیں ہے۔ زمانے کی گردش نے مشہور زمانہ لوگوں کے نام و نشان مٹا دیے۔ تو اگلا شعر اس کا: دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے۔ آتش فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے رہنے کے لیے کیسے کیسے مکان ہیں۔ وہ دنیا کے لوگوں کے دلوں اور آنکھوں میں رہتا ہے، یعنی عاشق اپنے محبوب کو اپنے دلوں اور اپنی آنکھوں میں بسا لیتے ہیں۔ میری آنکھوں اور میرے دل میں بھی میرے محبوب کی جگہ ہے۔ تو اگلا شعر اس کا: تمہارے لیے ہیں غم و غصہ، رنج و اندوہ و حرماں، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی مصیبتوں میں گزری، کوئی مہربان مدد کے لیے نہیں آیا، چونکہ غم، غصہ، دکھ، ناامیدی اور بدنصیبی ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہی، ان ہی کے سہارے جیتا رہا اور یہ مجھ پر مہربانی کرتے رہے۔ تو یہ تھے خواجہ حیدر علی آتش کی نظم نمبر 1 کے اشعار کی تشریح۔ تو اب چند سوالات ہیں اس کے: اس شعر کی نشاندہی کیجیے جس میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ تو وہ شعر یہ ہے: نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ شاعر نے غم و غصہ اور رنج کو اپنے مہربانیوں میں کیوں شامل کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے: شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی مصیبتوں میں گزری،
کوئی مہربان مدد کے لیے نہیں آیا، چونکہ غم، غصہ، دکھ، نامیدی و بدنصیبی ہمیشہ میرے ساتھ رہی۔ میں ان ہی کے سہارے جیتا رہا اور یہ مجھ پر مہربانی کرتے رہے۔ تو آگے سوال نمبر 4 ہے اس کا، شاعر نمبر 3 کی تشریح کریں۔ شاعر فرماتا ہے کہ یہ دنیا اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس میں بڑے مشہور طاقتور لوگ رہتے تھے، بادشاہ تھے، امراء، وزراء تھے، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ آج سکندر اعظم جیسے فاتح کی قبر بھی موجود نہیں ہے، دارا کی قبر کا بھی کہیں نشان نہیں ہے۔ زمانے کی گردش نے مشہور زمانہ لوگوں کے نام و نشان مٹا دیے۔ تو اس کے بعد عزیز طلباء، ہم مرزا اسداللہ خان غالب کی غزل نمبر 1 کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ غزل نمبر 1 ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو اس نظم کے اشعار میں جو الفاظ ہیں ان کے معنی یوں ہیں، ابن مریم، حضرت مریم کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ شاعر فرماتا ہے کہ میں مدت سے دکھی ہوں، زندگی کے رنج برداشت کرنے کے علاوہ محبوب کی بے وفائی کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اس دکھ کا علاج کرنے والا کوئی نہیں، اے کاش کسی کے پاس میرے اس دکھ کی دوا ہوتی، کوئی اس دکھ کو دور کرنے والا ملتا، ایسا کوئی نہیں، کاش میرے لیے کوئی ابن مریم بن جاتا۔ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کر مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اگر کوئی ابن مریم آ جاتا تو میرا دکھ ختم کر دیتا۔ تو شعر نمبر 2 ہے اس کا، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ تو یہاں پر لفظ ہے جنون کا، اس کا معنی ہے دیوانگی۔ شاعر فرماتا ہے کہ محبوب کی محبت اور دوری نے مجھ پر دیوانگی طاری کر دی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ دیوانگی مجھ سے کیا اناپ شناپ کہلوا رہی ہے، میں کیا بکتا ہوں، خدا سے میری دعا ہے کہ کوئی میری یہ بکواس نہ سمجھ سکے، خاص طور پر میرا محبوب۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو میری بکواس سمجھ میں نہ آئے، ورنہ نہ معلوم کہ کیا شامت آئے گی۔ شعر نمبر 3، کون ہے جو نہیں حاجت مند، کسی کی حاجت روا کرے کوئی، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو
تو شاعر فرماتے ہیں کہ مرزا غالب اس شعر میں یہ آفاقی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ آدمی اگر صحیح معنوں میں آدمی بننا چاہتا ہے اسے بری بات نہیں سننی چاہیے، مطلب بری باتیں سننے سے پرہیز کرنا چاہیے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، کسی کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاقی قدروں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ مرزا غالب اخلاق درست کرنے کے سلسلے میں نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں کو غلط کام کرنے سے روک لینا چاہیے، غلطی کرنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے، یہی اعلیٰ اخلاق ہیں۔ شاعر فرماتا ہے کہ دنیا میں ہر جاندار حاجت مند ہے، انسانی سماج میں لوگ ایک دوسرے کی حاجت روائی کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور حاجتوں کو پورا کرنا اچھے اخلاق ہیں۔ سب لوگ اگر سنگ دل ہو جائیں تو کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا، انسان نہیں رہے گا۔ مشہور ہے کہ یونان کا عظیم بادشاہ سکندر حضرت خواجہ خضر کے ساتھ آب حیات لانے کے لیے گیا تھا۔ حضرت خواجہ کی رہنمائی میں جا کر بھی سکندر کو خالی ہاتھ آنا پڑا۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے مرزا غالب کہتا ہے، سکندر کو خواجہ خضر کی رہنمائی کام نہیں آئی۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے آب حیات کے چشمے سے سکندر کو خالی ہاتھ واپس بلایا، اس لیے رہنماؤں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حال حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کا ہے، تو اب کون کس کو اپنا رہنما بنائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1 کے اشعار کی تشریح کی، تو انشاءاللہ کل ہم اس کی غزل نمبر 2 کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو آپ اس کام کو اپنی کاپی پر تحریر کرنا۔ والسلام۔